کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام کریں تو اپنی نیکی کو واسطہ بنایا جا سکتا ہے دعا کے لیے. یہ کوئی اللہ پہ احسان جتلانا نہیں ہے. وسیلے کے اوپر بہت بات ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کی کیا حقیقت ہے. وسیلے کی حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسیلہ سکھایا ہے, وسیلہ پکڑنا, وہ 3 ہے. سب سے پہلے اللہ کے ناموں کا وسیلہ. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. دیکھیں اس دعا میں وسیلہ ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس میں وسیلہ ہے, اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنا پسند فرماتا ہے, تو مجھے معاف کر. اسی طرح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اس میں وسیلہ ہے. ارحم الراحمین ایک وسیلہ ہے, اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس میں وسیلہ ہے, اے اللہ تو پاک ہے, یہ وسیلہ ہے. اللہ کو اللہ کے ناموں اور صفات سے پکارنا یہ وسیلہ ہے. آپ کو رزق چاہیے, یا رزاق یا وہاب, اللہ کے ناموں کو جانے. وہاب دینے والا, رزاق رزق دینے والا. اسی طرح آپ کو کوئی عمل آپ کا پھنسا ہوا ہے, کوئی کام آپ کا پھنسا ہوا ہے, یا قدیر, آپ ہر چیز پر قادر ہیں, آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں, میرے کام کو آسان کر دیجیے. اسی طرح یا فتح, اے اللہ آپ دروازے کھولنے والے ہیں, یا اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے لیے آپ نے سارے دروازے کھولے, میرے لیے کھول دیجیے. دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے. اسی طرح آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا, فجر پہ نہیں اٹھا جا رہا, آپ فجر پر اٹھنا چاہتے ہیں, فجر پر نہیں اٹھا جا رہا, آپ اللہ کو کہہ سکتے ہیں یا جبار. جبار کون ہوتا ہے؟ مسلط کرنے والا. اے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ مجھ پر یہ چیز مسلط کر دیجیے کہ مجھے فجر پر اٹھائے. آپ سے کوئی بیڈ ہیبٹ نہیں چھوڑی جا رہی, کوئی ایڈکشن نہیں چھوڑی جا رہی, آپ کمزور ہیں, آپ کو آپ نے بڑی ٹرائی کی کئی بار چھوڑنے کی. پکارے اللہ, اے اللہ یا جبار مجھ پہ مسلط کر دے کہ میں یہ ہیبٹ کو چھوڑ دوں. آپ دیکھیں اللہ کی مدد آتی. تو پہلا وسیلہ یہ ہے. دوسرا, اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. نیک اعمال یعنی کہ بہت مشہور آپ نے واقعہ سنا, غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے. ان میں سے ایک نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے, بنی اسرائیل کا شاید واقعہ ہے 3 لوگوں کا. ان میں سے ایک نے دعا کی کہ اللہ میں اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا, دودھ کا گلاس لے کے ساری رات کھڑا رہا کہ وہ اٹھیں گے تو انہیں دوں گا, ان کی خدمت میں دوں گا, اگر آپ کو پسند آیا تو اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دیجیے. تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. دوسرے نے دعا کی کہ اللہ میں گناہ کرنے لگا تھا, اپنی ایک کزن سے عشق میں مبتلا تھا, میں دعا کرنے لگا تھا, تو عین موقع پہ اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جا, تو میں پیچھے ہٹ گیا, آپ کی خاطر میں پیچھے ہٹ گیا. دیکھیں کتنی اس میں امید ہے اس واقعے میں کہ ایک ایسا انسان جو اس گناہ کو پہنچ گیا تھا کہ فورنیکیشن کرنے لگا تھا, زنا کرنے لگا تھا, اور ظاہر ہے زنا ایسے تو نہیں ہوتا, وہاں تک ایسے تو نہیں انسان پہنچتا, اس کے پیچھے سٹیجز ہوتی ہیں. تو وہ اس سٹیج پہ رک گیا اور اس نے اس کو واسطہ بنایا. اس نے کہا اللہ اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا تو پتھر کو پیچھے کر دے, پتھر پیچھے ہو گیا. تیسرے نے پھر اپنا ایک عمل واسطہ بنایا. اس سے ثابت ہوتا ہے اپنے نیک عمل کو واسطہ بنایا جا سکتا ہے, اور یہ ایک موٹیویشن بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ خالصتاً اللہ کے لیے نیک اعمال کریں, اور کل کو ہم وہ اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ فلانا عمل, چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں, لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا عمل ہے, اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا عمل ہے. یعنی آپ نے جاتے جاتے اللہ کی خاطر کسی کو لفٹ دی, جاتے جاتے اللہ کی خاطر کسی کو کچھ کھلا دیا, لیکن اللہ کی خاطر, تو اس کو کل کو واسطہ پیش کیا جا سکتا ہے, اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا, اگر آپ کو پسند آیا. آپ نے غصہ چھوڑا اللہ کی خاطر, اے اللہ مجھے بڑا غصہ تھا, میں نے آپ کی خاطر ایک وقت چھوڑا, اگر آپ نے قبول کیا ہے تو میری مدد فرما. یہ بالکل جائز وسیلہ ہے. تیسرا, تہجد کو وسیلہ بنایا ہے, یعنی تہجد کے وقت وسیلہ پکڑو, یہ قرآن کا ہی حکم ہے. تو یہ وسیلے کی حقیقت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عمل کو وسیلہ بنایا کہ اے اللہ اگر آپ کو میری نیکی پسند آئی ہے, آپ کی خاطر کیا, آپ کی رضا کے لیے کی ہے, تو اے اللہ میں ہر خیر کا طلبگار ہوں, مجھے اپنی طرف سے خیر دیجیے. اور دیکھیے اس دعا کی بدولت گھر بھی ملا, روزگار بھی ملا, اللہ تعالیٰ نے شادی بھی کرائی, اللہ تعالیٰ نے فیئر کو بھی ختم کیا, اللہ تعالیٰ نے سکینت بھی دی, سکون بھی دیا, اللہ تعالیٰ نے سسر بھی ایسا دیا جو بالکل باپ کی طرح تھا, اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی, ہر چیز دے دی, سیکورٹی بھی, مینٹل پیس بھی, فیملی بھی, روزگار بھی, اور اللہ تعالیٰ نے شادی بھی کرا دی. تو ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر.